سو آپ سب کو بہت شکریہ آنے کا. اچھا اٹس اے کیجول ڈسکشن. ہم نے بیسکلی بہت کوئی لمبی بات نہیں کرنی. میں ظاہر ہے آپ ہماری کوشش ہوگی کہ 10 یا 15 منٹ ہم لینے کے بعد جو ہے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے اس سے. اور مقصد جو ہے بیسکلی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو بلکہ زیادہ لوگ جو ہیں ایکچولی فرینکلی وہ سوشل میڈیا پہ اور ویڈیو جو ہیں اور اسپیشلی جو مقبوضہ کشمیر میں ہے بہت سارے ینگ ایکٹیوسٹ اور انٹرنیشنلی بھی اب تو بہت چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. 2-3 ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پرسوں 3 دن پہلے جب خرم پرویز جو کہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کشمیری ایکٹیوسٹ, مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر ہی بات کرتے تھے کہ کشمیریوں کی کوئی سنتا نہیں ہے کوئی آواز. میں تو آپ سے کہوں گا کہ شاید وہ کشمیری خرم پرویز اور بھی ہیں اب کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر وہ بولتے ہیں تو ان کی انٹرنیشنل سے مراد یہ ہے کہ CNN, واشنگٹن پوسٹ, یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ ان کی اسٹیٹمنٹس پبلش کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یا کوئی پولیٹیشین یا ان کی شاید انٹرنیشنلی اسٹیٹمنٹس رجسٹر نہیں ہوتی جتنی کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی اب رجسٹر ہو رہی ہے انٹرنیشنلی. تو 3 دن پہلے تھا وانی صاحب جب ارسٹ ہوئے خرم پرویز صاحب, تو ان کو جب ارسٹ کیا ہے سری نگر میں انڈین آکوپیشن اتھارٹیز نے, تو ان کی سٹوری بجائے کہ میں ڈھونڈتا یہاں پہ پاکستانی فلاں اخبار کی اس پہ فرنٹ پیج پہ یا فلاں ٹی وی چینل کی ہیڈ لائنز کے اندر, تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کو بھی, کیونکہ ہم نے وہ ہیڈ لائنز دیکھی CNN پہ, واشنگٹن پوسٹ پہ, بڑے بڑے انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن. تو ایک طرح سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کشمیر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اگین پھر سے یہ پچھلے 4-5 دنوں کے اندر انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ایکٹیو ہیں, اس پہ متحرک ہو گئی ہیں بہت زیادہ. میں تو کہوں گا شاید ہم سے زیادہ یہاں پاکستان میں, کیونکہ ہم بزی ہیں, ہماری اپنی پالیٹکس ہے اوبیسلی, اس میں ہم بہت بزی ہیں, یہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو انٹرنیشنلی جو ہے بہت اس پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا انڈین گورنمنٹ اسٹیپ بیک ہوئی ہے کشمیر کے اندر اس طرح, اور یہ میجر ہوا ہے, اس پہ بھی ہم بات بھی کرتے ہیں کہ کس طرح پچھلے مہینوں میں اور سالوں میں جن کشمیری ایکٹیوسٹ کو یا کشمیریوں کو ان کو شہید کر کے ان کی باڈیز جو ہیں یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گرد ہے, ان کو ان مارکڈ گریوز میں دفنا دیا جاتا تھا اور کبھی بھی ان کی میتیں جو ہے وہ واپس نہیں کی جاتی تھی فیملیز کو. یہ بالکل ایک رول ہو گیا تھا یہ, اور باقاعدہ اس کے لیے قانون پاس ہوئے ہیں, اور UAPA اور دوسرے بہت سارے قوانین ہیں جس میں ان قوانین نے اجازت دی ہے, اور یہ انڈین پارلیمنٹ میں پاس ہوئے ہیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتیں اس میں متفق ہیں. حالانکہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے انڈین سپریم کورٹ میں, بلکہ ابھی 3 دن پہلے انڈین سپریم کورٹ نے میرے خیال میں وانی صاحب انہوں نے جاری بھی کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ انڈیا کی, وہ آ کے اپنے آرگیومنٹس پیش کرے جو لوگ اب پٹیشنز دے رہے ہیں ان قوانین کے خلاف, لیکن وہ قوانین کیونکہ نافذ ہیں تو ان قوانین کے تحت انڈین گورنمنٹ اگر کسی کشمیری کو مارے اور شہید کرے, قتل کرے, اور جیسے بھی کل پرسوں ہوا رام باغ کے علاقے میں سری نگر میں کہ بالکل روڈ کے اوپر کھلے عام انہوں نے گاڑی کو روکا, 3 نوجوان تھے آپ ہی کے ایج کے تھے, اور انہوں نے ان کو گاڑی نکال کے اور وہیں پہ ان کو شوٹ کیا, ایکزیکیوٹ کیا. ایکچولی اٹس ناٹ کوئی فائٹنگ نہیں تھی, اٹ واز ناٹ اے فائٹ. ان کو نکالا, ان کی ID چیک کی, پتہ چلا کہ یہ وہی ہیں جن کو وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور وہیں پہ ان کو تینوں کو ایکزیکیوٹ کیا, اور وہیں پہ خون بہا اور ان کی لاشیں پڑی رہیں. تو اور یہ رول ہو گیا تھا کہ یہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کی لاشیں واپس نہیں کی جاتی, وہ لے جاتے ہیں اور انمارکڈ گریوز میں بری ہو جاتی ہیں, دفن کر دی جاتی ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پروٹیسٹ کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ اس دفعہ کافی ہوا, اور ایون انڈین میڈیا نے بھی اس کو کافی کوریج دی. تو ہوا یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم انڈین آکوپیشن آرمی اور انڈین گورنمنٹ نے میتیں واپس کی ہیں تدفین کے لیے. یہ ایک سٹیپ بیک ہے, یہ ایک کنسیشن ہے, شاید وہ غصہ زیادہ ہو گیا ہے یا کچھ وہ چیز جج کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ 2-3 کچھ انٹرنیشنل کا بھی ہو رہا ہے, خرم پرویز کی اریسٹ ہو گئی ہے, تو یہ 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن انڈیا کے اندر جو ہے اس وقت ہیومن رائٹس سچویشن پہ جس طرح بات ہو رہی ہے, جس طرح کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل میڈیا, میں تو حیران ہوا دیکھ کے. کل میں ریسرچ کل رات کی بالکل آج بلکہ
فجر صبح کی بات ہے, میں کوئی آرٹیکل لکھنے کے لیے ریسرچ کر رہا تھا, تو وائس آف امریکہ پہ اتنا تفصیلی آرٹیکل جو ٹھیک 2 دن پہلے کا ہے انگلش کے اندر, اور آن دا گراؤنڈ کشمیری جرنلسٹ سری نگر میں اور انڈین جرنلسٹ نئی دلی میں, انہوں نے وہ آرٹیکل لکھا کس کے لیے, وائس آف امریکہ کے لیے, جو کہ سیمی گورنمنٹ میڈیا آؤٹلیٹ ہے امریکی حکومت کا, اور اس پہ تفصیلی نام لے کر فلاں کشمیری صحافی, یہ کشمیری صحافی, جس میں کشمیری صحافی مسلمان بھی, کشمیری صحافی ہندو بھی, کہ ان کے خلاف انڈین گورنمنٹ اور انڈین آرمی جو ہے اس طرح ان کو تنگ کر رہی ہے, اور بڑا تفصیل کے ساتھ اور جو ہے وہ پبلش ہوا. اور میں حیران تھا دیکھ کے کہ یہ آرٹیکل میں 2 دفعہ چیک کیا کہ کس نے اور کون ہے لکھنے والے, یہ کون اتنی تفصیل سے یہ چیز کر رہا ہے. مجھے شک ہوا کہ شاید یہ انڈیا کے اندر بیٹھ کے کوئی ایسا نہیں کر سکتا, لیکن وہ وائس آف امریکہ ہے, ظاہر ہے وائس آف امریکہ ہے, پھر ان کے وہ جو کشمیری ساتھی ان کے لیے لکھ رہے ہیں, تو وہ ایک وائس آف امریکہ کے انٹرنیشنل کا ایک وزن ہے, تو انڈین گورنمنٹ بھی 2 بار سوچے گی اس سے پہلے کہ ان کو پکڑ کے مارے ان صحافیوں کو. تو یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈین گورنمنٹ نے اور آرمی نے پچھلے 3 ہفتوں میں بہت تیزی آئی ہے یہ ایکسٹرا جوڈیشل ماورائے عدالتی قتل میں, اور پکڑ کے جو ہے وہ اب کھلے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کل کا پرسوں کا جو واقعہ ہے رام باغ کا سری نگر میں, جہاں پہ روڈ کے بیچ جو ہے 3 کو ایکسیکیوٹ کر دیا. تو یہ بڑے کانفیڈنٹلی انڈین آرمی جنرل صاحب یہ کر رہی ہے, اور یہ بڑا کانفیڈنٹلی جو کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اینڈ گیم کی طرف اب وہ آنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ پھنسے ہوئے بھی ہیں, کر بھی نہیں پا رہے. انڈیا کے اندر بھی بڑی ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے بہت بڑی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور کل ہی جو میں آج صبح جو یہ ریسرچ کر رہا تھا, مجھے پتا چلا کہ ایک انڈین جرنلسٹ جو ساؤتھ انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے کیرلا, وہاں سے نکل کے دلی آیا ہوا تھا کوریج کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو, تو اس کو خبر ملی کہ کوئی انڈین ہندو نچلے کاسٹ کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور وہ قتل ہو گئی ہے کسی گاؤں میں اتر پردیش میں, نئی دلی کے باہر. اور وہ گاڑی میں گیا اس کی وہ اسٹوری کور کرنے کے لیے, تو وہاں پہ اس نے کور کی اور اس نے ٹویٹ کی 2-3, اور وہ اریسٹ ہو گیا انڈر اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت یہ بات ہے آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے کی. وہ اریسٹ ہوا ہے, اس کا نام ہے صدیق کپن اس کا نام ہے, اور وہ کیرلا کا ہے. اور اس سے اریسٹ کر کے انہوں نے, اور وہ جو قانون ہے UAPA جس کے تحت کشمیریوں کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے, اس قانون میں اجازت دی گئی ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ وہ انڈین گورنمنٹ بیل کسی کا ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. مطلب آپ اریسٹ کر کے اور مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال رکھ سکتے ہیں, جب تک انڈین گورنمنٹ نہیں سمجھتی کہ یہ ان کو رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے. تو اس کو اب وہ ایک ایکٹیو جرنلسٹ ویل نون ایک اچھی آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ اریسٹ ہے. اور اس کی جو صحافی تنظیمیں ہیں نئی دلی میں کیرلا میں, وہ بیل کرنا چاہ رہی ہیں, تو بیل ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ قانون کے تحت آپ بیل نہیں دے سکتے. سو ہی از انڈیفینیٹلی ان جیل. تو یہ ایک وہ ہے. ایک اور 2 فیمیل جرنلسٹ ہیں, ایک ویب سائٹ ہے نیوز ویب سائٹ ممبئی کی, وہ گئیں تریپورہ, وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پہ بے دخل کیا گیا تھا لوگوں کو, تو ان کی اسٹوری کور کرنے گئی آج سے 2 ہفتے پہلے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد سے گزری, اس مسجد کو وینڈلائز کیا گیا, تو انہوں نے اس کو تصویر ٹویٹ کر دی, اور اس تصویر ٹویٹ کرنے کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا. لکیلی ان کو چارج نہیں کیا انڈر دس لا, اور انہیں جو ہے وہ نیکسٹ ڈے بیل مل گئی. لیکن یعنی کہ یہ ایشوز جو ہیں اب انڈین جرنلسٹ خود فیس کر رہے ہیں, جو اب تک صرف کشمیری فیس کر رہے تھے. تو انڈیا کے اندر بھی سول سوسائٹی میں اس پہ بڑا شور ہو رہا ہے, اور انڈین اور انٹرنیشنل ایک بڑی زبردست ایک NGO ہے جو مجھے کم از کم پہلی دفعہ پتہ چلا, اس کا نام ہے انڈین سول سوسائٹی واچ انٹرنیشنل. انڈین سول سوسائٹی واچ انٹرنیشنل ICWI, اور یہ امریکہ بیسڈ انڈینز کی تنظیم ہے جو ویب سائٹ پہ بہترین ریسرچ کر رہی ہے, اور یہ ایک جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اور ان کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس اور یہ لاز. اور سب سے آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں جن کے تحت کشمیریوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے, یہ اس کو ایکچولی چیلنج کیا جا رہا ہے اب انڈین سپریم کورٹ میں. اور پھر وہ جو آرٹیکل 370 اور 5 اگست کے جو اقدامات تھے وہ بھی چیلنج ہیں, اس میں بھی پیچھے بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے انڈین گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ وہ ریسٹور کرے
پارشلی وہ جو اسپیشل اسٹیٹس کا انڈین آکوپائڈ کشمیر کا. تو یہ ساری بس میں ایک اوور آل آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم پاکستان میں مصروف ہیں اپنی ملک کی سیاست میں. میں یہ نہیں کہوں کہ غلط ہے کیونکہ ایک پاکستان بڑا ملک ہے, اس کی پالیٹکس ہے, سیاست ہے, ٹھیک ہے چل رہی ہے. ایک ہماری میں یہ نہیں کہوں کہ اچھی چیز ہے یہ, کیونکہ اتنا ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹوٹلی اگنور کریں وہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہمارے ریجن میں ہو رہی ہیں, اور بالخصوص جو کشمیر میں اور انڈیا میں ہو رہی ہیں. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں انٹرنلی اس وقت کی ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو سے, سول سوسائٹی, انڈین جرنلسٹ, اور آخر میں جو ہے بیفور میں اپنے دونوں مہمانوں کی طرف آؤں, رانا ایوب ویل نون انڈین جرنلسٹ ہے, اور یہی آج صبح کو میں جو ریسرچ کر رہا تھا اس کے اندر انہوں نے انٹرویو دیا آج سے 2 ہفتے پہلے ٹائم میگزین کو. ٹائم میگزین میں انٹرویو میں وہ خود بھی انہوں نے انٹرویو دیا, اور ٹائم میگزین کے جو رپورٹر ہیں جنہوں نے وہ آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے انٹرویو کیا ایک خاتون کا جن کا نام ہے ریبیکا ونسنٹ. ریبیکا ونسنٹ جو ہے وہ لندن میں ہوتی ہیں. ریبیکا ونسنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کیمپینز مینیجر ہیں, چلاتی ہیں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم ہے, RSF رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, رپورٹرز سانس فرنٹیئرز جو فرینچ ہے بیسکلی, لیکن ان کے آفیسز ہیں دنیا بھر میں. تو یہ لندن آفس ہے, تو یہ انٹرنیشنل کیمپینز جو ہیں وہ چلاتی ہیں, اور وہ براہ راست رابطے میں ہوتی ہیں ان صحافیوں کے ساتھ جن کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ریبیکا ونسنٹ نے ٹائم میگزین کو انٹرویو میں یہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے جب بھی کال آتی ہے رانا ایوب کی انڈیا سے, ممبئی سے, تو میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں کہ کہیں بیڈ نیوز تو کوئی ایسی نہیں ہے کوئی, کیونکہ اس کی اور اس نے ٹائم میگزین میں انٹرویو دیتے ہوئے 2 ہفتے پہلے یہ کہا کہ میں انڈین گورنمنٹ کو یہ کلیئرلی آن نوٹس ڈال رہی ہوں کہ اگر کچھ ہوا رانا ایوب کو یا کسی صحافی کو, آپ یہ نہ سمجھ, وی آر واچنگ, دی انٹرنیشنل کمیونٹی از واچنگ یو, دی گورنمنٹ آف انڈیا, اور اف اینی تھنگ ہیپنز وی نو ہو از ریسپانسبل. تو کھل کے ایک تھریٹ کھل کے, اور یعنی انڈین گورنمنٹ کے بارے میں اس طریقے سے بات ہونا انٹرنیشنل. میں خود وہ آرٹیکل 2 دفعہ میں نے وہ لائن پڑھی, میں نے کہا یہ دیکھیں کس لیول پہ اب انڈین گورنمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح کی اب ڈیولپمنٹس جو ہیں بہت ساری ہو رہی ہیں. ہم تھوڑا سا پاکستان میں ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. آج کے پروگرام کا مقصد بھی, اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز بھی جو لگیں گی, مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپڈیٹ بھی ہو جائیں اور ہمیں بھی پتہ ہو, تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو. اگر آپ میں سے کوئی ایکٹیویزم, آج کل تو ساری ایکٹیویزم جو ہے وہ آن لائن ہی ہے, تو اس میں جو ہے یہ آپ کو مددگار ثابت ہو. تو میں اب اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. جناب اچزئی صاحب ویل نون پولیٹیشین ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹس ایشوز پہ تو بات بھی کرتے رہے ہیں, اور کشمیر پہ بات کرتے رہے ہیں. ان کی بڑی نظر ہے, اور ان کے آرٹیکلس جو ہیں دی نیوز انٹرنیشنل میں پبلش ہوتے رہتے ہیں, اور دیگر آؤٹ لیٹس پہ. بہت شکریہ اچزئی صاحب, آپ نے وقت نکالا. الطاف وانی صاحب جو ہیں, ان کا تعلق جو ہے مقبوضہ کشمیر سے ہی ہے, اور وہ اس وقت چیئرمین ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے KIIR, ون آف دا فورموسٹ اینڈ اولڈسٹ ایکچولی تھنک ٹینک ہے پاکستان میں جو کشمیر پہ ریسرچ کر رہا ہے. اور بڑا کام ہے وانی صاحب کا جو ہے اس معاملے میں, پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی UN لیول کے اوپر بھی. اور آپ کو بھی بہت شکریہ وانی صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ویری کوئکلی میں آپ دونوں کو, کوئی سوال نہیں ہے میرا, میں آپ دونوں کو 10-10 منٹ دیتا ہوں, اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں پہلو ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گئی کیا ہے یہ. اب اس میں تھوڑا سا ہم نیکسٹ اسٹیپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا بھی اچزئی صاحب اور وانی صاحب آپ بھی بتائیں کہ اس پہ جو ہے چیزیں بڑی سلو چل رہی ہیں. پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک ٹروس ہے, جو ٹروس بارڈر پہ ہے, LOC پہ ہے, وہ جاری ہے, لیکن ساتھ ساتھ بیچ میں باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں رابطے ہو رہے ہیں, بیک چینل کانٹیکٹس ہیں, ہو سکتا ہے کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں. پچھلے دنوں میں PTV پہ پروگرام کر رہا تھا, تو ہمارے TML نون کے وہ سابق, اب تو خیر وہ PTI میں آ گئے, ہمارے ان کا فل نیم جو ہماری مائنورٹی کی سندھ سے ان کا تعلق ہے, کمار صاحب, رمیش کمار صاحب. تو رمیش کمار صاحب آئے تھے, تو انہوں نے مجھے لائیو پروگرام میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ احمد میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا انٹوارڈ, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ودن دا نیکسٹ فیو ویکس اور منتھس, میکسیمم منتھس, کوئی بڑی بریک تھرو ہو سکتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ آپ جس وقت PTI میں, تو آپ یہ کوئی آفیشیل اس کو وہ کر رہے ہیں آپ, تو کہنا کہ نہیں, میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, کیونکہ رمیش کمار صاحب جو ہے وہ پچھلے سالوں میں انہوں نے کوئی رول ادا کیا ہے
میڈیشن کا پاکستان انڈیا آفیشیل لیول وہ جو ہوتا ہے تھرڈ وہ بیک چینل فورتھ ٹیئر تھرڈ ٹیئر تو اس پہ وہ کرتے رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے چند ویکس یا مہینوں میں تو اس تناظر میں پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو انڈیا اچانک سے کیا یہ ممکن ہے کہ انڈیا جو ہے ان کو نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے خفیہ, اس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں کسی وقت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ بھی کرنے پڑیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جتنا ہم اپنی نظر سے اپنی سوچ سے صفایا کر سکتے ہیں آن دا گراؤنڈ کشمیر میں تو وہ کر رہے ہیں. جن لوگوں کو سمجھتے ہیں جو ایکٹیو ہیں متحرک ہیں جو ایجوٹیشن کر سکتے ہیں اسٹریٹ پہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ان کو چن کے وہ مار رہے ہیں. کیا یہ وجہ ہے؟ تو تھوڑی سی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جلدی سے آپ سے میں شروع کرتا ہوں. پھر والی صاحب جو ہے